علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے بیان میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور شرائط کیا ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی شرائط ہیں جن سے وہ مال مقبول عند اللہ ہوتا ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے وہ مال مردود ہو جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے جمعے میں ہو چکی تھی، البتہ کچھ احادیث رہ گئی تھی تو وہ میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جیسے میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں ذرا بر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ عربی کا لفظ ہے من مال، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین، احباب جانتے ہیں، دو زبریں دو زیریں تنوین کہتے ہیں۔ تو من مال، تو یہ جو ہے نا نکرہ ہے، نکرہ یعنی ذرا بر۔ اب یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ایمان بالغیب، کہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ ذرا بر بھی کمی نہیں آتی۔ ایک بندے کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، اب 10,000 میں 1,000 روپے صدقہ دے رہے، باقی رہ گئے 9,000، 1,000 کم ہو گیا، جبکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ذرا بر بھی کمی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے کام 10,000 سے پورے ہونے تھے نا، وہ 9,000 سے بہت اچھے طریقے سے پورے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 1,000 کے جانے نے پچھلے مال کے اندر برکت پیدا کر دی۔ اور ممکن ہے کہ وہ صدقہ نہ کرتا تو وہ 10 میں بھی ہمارے کام پورے نہ ہوتے۔ جیسے اچانک کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بیماری آ گئی، اس میں 1,000 2 3,000 چلے گئے۔ تو جب آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدقے سے ذرا بر بھی مال میں کمی نہیں آتی، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ 10 کی بجائے 9 رہ گئے، لیکن یہاں جو حضور فرما رہے ہیں یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے فرما دیا ذرا بر بھی کمی نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے یقین کرنا چاہیے نہیں آتی۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم آتی منفقا خلفا و آتی ممسکا تلفا، کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا دے رہا ہوتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ یا اللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا، اس کا بدل عطا فرما، اس کو اور عطا فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ جیسے ایک دوسرے دعاؤں کا کہتے ہیں نا، نیک لوگوں سے دعاؤں کا کہتے ہیں عام طور سے، تو یہاں فرشتہ آتا ہے، باقاعدہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو اور مال عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہم آت ممسکن تلفن،
کہ یا اللہ جس نے روکا ہوا ہے نا اس کا مال برباد کر دے، جس نے روکا ہوا ہے اس کا مال برباد کر دے۔ اب بد دعا کون دے رہا ہے؟ فرشتہ ہی دے رہا ہے۔ تو گویا کہ دعا بھی فرشتہ دے رہا ہے خرچ کرنے والے کے لیے، اور جس نے مال کو روکا ہوا ہے، چونکہ یہ پہلے بڑی وضاحت سے گفتگو ہو چکی کہ جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا عام طور سے حکم آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے دیا۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، اور بھی بڑی نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے دی، لیکن مال میں نا عام طور سے بندے کا ایک وہ گمان سا ہوتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری اپنی فنکاری ہے، میرے ذہن کی کمائی ہے، تو بندے کا نا دماغ ادھر چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کمایا، میں نے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تقریباً یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، مال ہم نے دیا، اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دیا، اس میں سے خرچ کرو۔ تو بہرحال یہ ایک فرشتے کی تو دعا مل رہی، دوسرے کی بد دعا مل رہی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ، کہ ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کیونکہ ہر بندے کو ضرورت ہوگی نا قیامت کے دن کہ سورج تو ایک نیزے پہ ہے، تو ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جتنا کوئی صدقہ کر لے، جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اتنا سایہ بھی زیادہ ہوگا، سایہ گھنا بھی ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض جگہوں کا سایہ گھنا نہیں ہوتا، جیسے انار کا درخت ہے یا اور ایسے درخت ہوتے ہیں، سایہ تو ہوتا ہے لیکن گھنا نہیں ہوتا، اس سے تپش بھی آ رہی ہوتی، ہلکی ہلکی دھوپ بھی آ رہی ہوتی۔ تو صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا سایہ زیادہ بھی ہوگا، سایہ گھنا بھی ہوگا۔ اسی طرح طبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو چھپ چھپا کر صدقہ دیا جاتا ہے مخفی طریقے سے، کیونکہ اس میں ریا کا شائبہ ہی نہیں ہوتا، تو مخفی صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، کہ بعض اوقات بندے سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ تو یہ صدقۃ السر ہے جو چھپ چھپا کر صدقہ دیا جائے، جیسے دیگر حدیث میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ دے رہا ہے بائیں کو پتہ نہ چلے، تو اس کا یہ بھی کنایا اسی سے ہی ہے کہ چھپ چھپا کے یہ عمل کیا جائے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اس میں چونکہ ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، تو اس کا اثر، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ عورتوں کو نصیحت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب کیا کرو، صدقہ زیادہ دیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے تم میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، کہ جیسے احوال دکھائے گے نا آپ علیہ السلام کو، جنت بھی دکھائے گی، جہنم بھی دکھائے گی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے تم میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ تم جو ہے نا لعنت بہت کرتی ہو، خواتین ہوتی ہیں نا بات بات پہ لعنت کرتی رہتی ہیں، جا لعنت تجھ پہ، جا لعنت، بچوں پر بھی لعنت کرتی رہتی ہیں غصے میں آ کے، کیونکہ عورت نا کمزور ہے، اپنے اوپر کنٹرول تو ہے نہیں۔ تو حضور فرما رہے لعنتیں بہت کرتی ہے۔ اب لعنت بڑی خطرناک چیز ہے۔ لعنت کا معنی بھلا کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں عربی میں کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کس کو ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ہی بچوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں، یعنی کہ بربادی کی دعا ہے۔ تو یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ لعنتیں زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اکثر یہ جہنم میں جائے گی۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، کیونکہ شوہر کے بڑے احسانات ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہر چیز مل رہی ہوتی، ساری خواہشات، سارے معاملات، ساری چیزیں، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی، تو وہ تو شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ما لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو ہے نا بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔
تو بندوں کا بھی شکر ضروری ہے، ان کو بھی شکریہ کہنا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ احسان تو پھر بندے گھر میں شوہر کے ہی ہوتے ہیں، تو شوہر کی تو زیادہ ماننی چاہیے، فرما برداری زیادہ کرنی چاہیے۔ تو چونکہ شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جہنم میں جانے کی۔ تو ان کو آپ علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقے کے ذریعے، صدقہ زیادہ دیا کرو۔ تو بہرحال یہ چند ایک حدیث تھی عام صدقے کے متعلق جو ہمارا مضمون پچھلی مرتبہ چل رہا تھا۔ اسی طرح یہ تو عام صدقے کے متعلق تھا، اسی میں سے ایک صدقہ ہوتا ہے صدقۃ الفطر۔ اب یہ اس کو کہا تو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقے کا عام طور سے ایک تصور ہی ہوتا ہے کہ صدقہ ایک نفلی عبادت ہے، کر لی جائے صحیح اچھی بات ہے، نہ کی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ صدقۃ الفطر کا نام تو صدقہ ہی ہے، لیکن ہے یہ واجب۔ اس کی وضاحت تو تقریباً پہلے بھی شروع میں بھی آ چکی ہے کہ جس بندے کے پاس 5 چیزوں کا مجموعہ ہو، 5 چیزوں کا مجموعہ یا ان میں سے 2 یا 3 کا، کہ اس کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب صدقہ فطر واجب ہو گیا تو یہ اپنی طرف سے بھی دیں گے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دیں گے۔ بالغ اولاد نہیں ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، وہ خود اگر صاحب نصاب ہو تو خود دیں، ہاں اگر وہ صاحب نصاب ہیں والد ان کو بتا کے دے دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی صاحب نصاب ہو تو بیوی جو صاحب نصاب ہے اس پر خود صدقہ فطر واجب ہے، مستقل ہے۔ اگر شوہر اس کو بتا کے دے دے پھر ادا ہو جائے گا، اگر بتایا نہیں ویسے ہی دے دیا تو صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا جس پر صدقہ فطر خود واجب، کیوں مالی بات ہے نا، خود واجب ہو رہی ہے۔ ایسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو عورت کی زکوٰۃ بندہ ہی دیتا ہے عام طور سے، تو ان کو بتا کے دینا ضروری ہے، بتا کے نہیں دیں گے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ یہی ہوتا ہے کہ جب دینی ہوتی ہے تو اس کے بندہ بتا دے کہ میں رمضان میں آپ کی زکوٰۃ دے دوں گا، تو بس اتنا ان کے علم میں آ جائے، یہ نہیں ہے کہ بالکل عین دیتے وقت کوئی بتانا ضروری ہے۔ تو بہرحال جو جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جائے وہ اپنی طرف سے بھی دے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ اب اس میں جو ہے نا وہ پہلے وقتوں میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر بندے پر آتا ہے، لیکن آج کل تو وہ ہے نہیں۔ یہ جو نوکر ہوتے ہیں گھروں میں ان کا صدقہ فطر، یا کام کرنے والی ہوتی ہیں جو بھی ہیں، ان کا صدقہ فطر ہم پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ نوکر باندیاں اور ہیں اور یہ تو آزاد ہیں سارے کے سارے، تو ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ بہرحال صدقہ فطر کی جو حکمت بیان کی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا بیان فرما رہے ہیں کہ صدقہ فطر کیوں رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے، یہ صدقہ فطر مالی بات ہے، یہ واجب ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو اس سے گناہ ہو گئے اور جو لغویات سرزد ہو گئی، کہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اور احادیث کے اندر بھی کہا گیا نا کہ جو بندہ حلال تو چھوڑ دیا کھانا اس نے، یہ کھا بھی نہیں رہا پی بھی نہیں رہا، جو حرام تھا مثلا چغلی غیبت ساری یہ چیزیں گناہ، یہ حرام چیزیں وہ اس نے چھوڑی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیسہ رہنے سے کیا ہے؟ یہ حدیث کے اندر وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے تمہاری بھوک اور پیاس سے، جو حرام چیزیں تھی وہ تم نے چھوڑی نہیں، اور جو کھانا پینا تو حلال ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ یہ زجر کیا گیا، تنبیہ کی گئی، ڈانٹا گیا کہ جب حلال چیزوں کا روزہ ہے تو حرام سے تو بدرجہ والا بچنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آ کے پھر جانا پھر شفقت والا معاملہ، یہ بندہ کمزور ہے، ہو ہی جاتے ہیں، تو پھر صدقہ فطر رکھ دیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے صدقہ فطر اس لیے رکھ دیا تاکہ جو روزے کی حالت میں گناہ ہو گئے ہیں، لغویات ہو گئی ہیں، وہ معاف ہو جائیں اور روزہ بالکل پاک اور صحیح سالم عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اسی طرح طعمۃ للمساکین، کہ مساکین کے لیے تومہ کہا گیا، تومہ یعنی کہ ایک
تھوڑا سا گفٹ سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو صدقہ فطر زیادہ تو ہوتا نہیں، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے۔ کوئی مزدور آدمی ہے، چلو 1-2 دن گھر میں بیٹھ کے کھا لے گا، خوشی کا موقع ہے نا، عید کا موقع ہے۔ تو تومہ کہا گیا کہ ان کے لیے ایک ہدیہ ہے اور ان کی بھی آسانی ہے، راحت ہے ان کے لیے۔ تو چونکہ اس میں جو کم سے کم ہے آج کل کے حساب سے، وہ تو گندم کے اعتبار سے 300 روپے بنتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا مختلف چیزیں ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ساء من تمر او ساء من شعیر، کہ تمر کھجور کا 1 سا یہ 3.5 کلو بنتا ہے، شعیر جو کا 1 سا یہ بھی 3.5 کلو، اسی طرح زبیب آتا ہے حدیث میں، کشمش یہ بھی 3.5 کلو۔ البتہ گندم کا جو ہے نا یہ نصف سا رکھا گیا ہے، 1.25 کلو۔ تو اس وقت چونکہ ایسا معاملہ تھا کہ گندم باہر سے آتی تھی، تو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ 1.25 کلو گندم نصف سا یہ 3.5 کلو کھجور کے برابر ہے، باہر سے چیز آ رہی نا وہ مہنگی ہے، جو یہاں سے جا رہی وہ سستی ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ 1.25 کلو گندم بھی اگر کوئی صدقہ فطر میں ادا کر دے، چونکہ ریٹ برابر ہے تو لہذا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرے اس میں چونکہ آسانی مقصود ہے، اب تو معاملہ برعکس ہو گیا نا کہ گندم تو 300 روپے کی ہے اور کھجور 3.5 کلو وہ تقریباً 2000 روپے کی ہے، کشمش ہے وہ تقریباً 4000 کی ہے، جو تقریباً 1000 روپے کی ہے 3.5 کلو۔ تو اگرچہ اب یہ 300 کے اعتبار سے کوئی بندہ ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں مالی وسعت کا بھی لحاظ رکھا گیا، جو اتنی چیزیں گنوائی گئی ہیں نا کہ شعیر سے دو، اب یہ شعیر جو ہے یہ سستی ہے بنسبت کھجور کے، پھر کہا کھجور سے دو وہ سستی ہے بنسبت کشمش کے، اور کہا کشمش سے دو وہ مہنگی ہے۔ تو یہ ہر بندے کی مالی وسعت وہ تو مختلف ہوتی ہے نا، تو یہ نہیں کہ ہر بندہ وہ گندم سے ہی دے رہا ہو، بھائی جتنی اللہ پاک نے حیثیت دی اس کے حساب سے دینا چاہیے۔ تو بہرحال جتنے افراد اس کی فیملی میں ہوں اس کے اعتبار سے جو بھی دینا چاہے اس کو ضرب دے لے، اور اتنا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے نا اس کا وقت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جو تو نماز سے پہلے ادا کر دے تو پورا اجر اس کو ملے گا، زکوۃ مقبولہ۔ اور ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقہ، اور جو کوئی نماز کے بعد ادا کرے گا تو بہرحال اس کا وہ جو فریضہ تھا، جو وجوب تھا، اس کے سر سے اتر جائے گا، لیکن وہ والا ثواب نہیں ملے گا جو اس کے اپنے وقت میں دینے سے ملے گا۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا، یا جیسے رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر عید کی نماز پڑھ لی پھر ادا کیا تو یہ ساقط نہیں ہوتا، یہ قضا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سر پر باقی رہے گا، یہ دینا ہی پڑے گا۔ تو وقت پر دیں گے تو اجر بھی پورا ملے گا۔ تو یہ تو صدقے کے متعلق چند باتیں تھیں۔ ایک حدیث شریف اور سن لیں کہ جو ابھی ایک رات آنے والی جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں بھی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ عیدین کی راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے چاند رات کو، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے اس کو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مرے ہوں گے، سب کے دل مرے ہوں گے، یعنی کہ دل کے اندر ایک گھبراہٹ اور خوف کا عالم ہوگا، جیسے قیامت کی ہولناکی ہے نا، یہ اس دن کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی ہولناکی کے بارے میں تو قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے، لد الحناجز کاظمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لد الحناجز کاظمین، کہ کلیجہ منہ کو آئے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مبالغہ نہیں کرتے۔ یہ مبالغہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار 50 مرتبہ تمہیں بات کہہ دی ہے، 100 مرتبہ بات کہہ دی ہے، ہماری باتوں میں مبالغہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ مبالغہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اب 100 مرتبہ کیا 100 مرتبہ تھوڑی کہا ہے، یہ 2 4 5 مرتبہ کہا ہوگا نا، تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں مبالغہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آیا ہوگا، تو اس کے مطلب ایسی کیفیت ہوگی۔ تو بہرحال اس دن تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہے نا دل زندہ ہو، یہ کیفیت ہم پر طاری نہ ہو، تو اس کے لیے چاند رات کی عبادت رکھی گئی۔ جیسے شروع جمعوں کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، ہر عبادت کا اپنا اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
جو مختلف قسم کی باتیں رکھی نا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی، حج ہے، جب عبادات مختلف ہیں تو ہر ایک کا اثر بھی مختلف ہے۔ تو اسی طرح یہ جو عبادت ہے اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس نے سب کے دل مرے ہوں گے اس بندے کا دل زندہ ہوگا جس نے چاند رات کو عبادت کی ہوگی۔ اب وہ کسی درجے میں تھوڑی بہت ہی کر لے بندہ کم سے کم، اور پھر آخری درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ عشاء کی نماز بھی چاند رات کو جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، تو مسلم شریف کی حدیث ہے غالباً کہ پوری رات اس کو اجر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو کم سے کم ہے بھائی درجہ، اب اس سے کم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جماعت سے نماز ہی پڑھنی۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر پھر بندہ گناہوں سے بچے، کیونکہ یہ ایسی راتیں ہوتی ہیں کہ جس میں گناہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو بندہ جو ہے نا ایسی راتوں کو عبادت کرتا ہے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہوتے ہیں ایسے بندے پر کہ جب سب گناہوں میں لگے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے ڈر سے عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز انشاءاللہ